آپ دیکھ رہے ہیں مشن نیوز پاکستان کی آواز۔ السلام علیکم۔ آج ہم پھر اس احمد رضا کے گھر پہ جو 17 مارچ سے لاپتہ ہے، اور ایک اور بات بتاتے چلیں آپ کو کہ اس کے لاپتہ ہونے سے ایک اور بڑا ثانیہ ہونے جا رہا تھا، اور اس احمد رضا کی والدہ نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ ہم بات کریں گے عاشق حسین احمد رضا کے اپنے والد سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہیں۔ ہمیں معلوم ہوا کہ احمد رضا کی والدہ نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، تو ایسا کیوں ہوا اور اب کیسی سفید؟ وہ یہ وجوہات ہوئی جناب علی کہ وہ کوئی پولیس والا، کوئی ادارہ مطلب کوئی ایکشن نہیں اٹھا رہا تھا، تو اس کی والدہ نے ٹیبلٹس وغیرہ پڑے ہوئے تھے وہ اٹھا کے کھا لیے تھے، اور اللہ کا شکر ہے موقع پہ ہم موجود تھے کہ اس کو ہم نے جناح اسپتال لے گئے۔ جناح اسپتال میں جب اس کا ٹریٹمنٹ ہوا، خیر خیریت سے واپس آئے، تو پولیس نے واپسی جواب پوچھا تو میں نے اس لیے کھائی تھی ہماری کوئی نہیں سن رہا اللہ کے بغیر۔ میری جدوجہد یہی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر زمین کھا گئی ہے، آسمان کھا گئی ہے میرے بچے کو، اور میرا بچہ ابھی تک 1 مہینہ 8 دن ہونے والے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، ہماری جگری ہے اور والدہ کی بہنوں کی سب بیمار پڑے ہوئے ہیں، کوئی ہمارا سننے والا نہیں ہے، کوئی ہمارے سے بات کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں ہم نے اتنا بڑا ظلم کر دیا؟ ہم فریاد کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کو کہ جناب یہ ایکشن اٹھایا جائے کہ اس بچے کو بایاب کرایا جائے، لاپتہ کہیں بھی ہے۔ ڈی آئی جی صاحب، آئی جی صاحب، سب کے آگے میں فریاد کر رہا ہوں کہ میرے بچے احمد رضا کو کہیں بھی ہے وہ مجھے دلا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے اگر خدا نہ خواستہ میرا احمد رضا میں دیکھ رہا ہوں 30 تاریخ تک نہیں ملا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گا اس دنیا میں۔ اس طرح نہیں بولتے، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے، اور انشاءاللہ احمد رضا ضرور ملے گا۔ اور اچھا یہ بتائیں آپ کہ آپ پولیس کے پاس گئے؟ پولیس کے پاس میں ڈیلی جا رہا ہوں، آج نہیں آؤ کل آؤ، آج نہیں آؤ کل آؤ، یہی آج کل کے کہانی گھڑی ہوئی ہے۔ اور وہ اگر ایکشن اٹھاتے، جیسے ان کو پکڑ کے لے آئے تھے، کوئی ان کو پریشر ڈالتے، کوئی ہوڈیا ڈالتے، کچھ ان پہ کرتے، کوئی ایکشن، شناختی کارڈ تحریر لکھوا کے رکھ لیے کہ 10 سال تک اس نے کہا ہے بچہ میرے پاس برآمد ہوا تو میں جواب دینے کا پابند ہوں۔ تو کس پہ شک ہے آپ کو؟ سر یہی ہے کہ شاید 2 جگہ ہے، یا وہ لاپتہ ہے کہیں دبا ہوا ہے، یا بچہ ان کے پاس ہے جن کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی احمد رضا کی۔ بس کہاں ہوئی تھی لڑائی؟ مہران ٹاؤن میں۔ تو جہاں آپ کی بیٹی رہتی ہے؟ جی میری بیٹی، بڑی بیٹی نازیہ کنول رہتی ہے، وہ اسی جگہ پہ یہ لاپتہ ہوا ہے۔ ہاں، اور آج تک یہ ہمارا بیٹا یہ ابھی تک پتہ نہیں ہے، حالانکہ ہم تصویر نہیں بنا دے سکتے، اس کے سرانے کے نیچے رکھ کے رات کو دیکھ کے روتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کدھر، اور رات کو نہ کسی کو سکون ہے نہ آرام ہے۔ یہ ابھی موٹر سائیکل کھینچتا ہوں، ساری رات سارا دن ڈھونڈ رہا ہوں، یہ میرے پڑوسی ہیں، ان سے بھی معلوم کر لو، میں جگہ جگہ حیدرآباد تک، جہاں میرے کو کہتے ہیں ٹھٹے تک، وہاں تک جا رہا ہوں، ابھی تک ہمارے بچے کی کوئی پتہ نہیں ہے کہاں ہے کہاں نہیں ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ایدی ولیج میں ہم نے چیک کیا، ہر جگہ پہ چیک کیا، مگر ہماری کوئی نہیں۔ اللہ کے اوپر ہم نے چھوڑی ہوئی ہے کہ فریاد سب کے آگے کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جو لاپتہ ہے کہاں ہے، وہ سب سوئے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 17 مارچ، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ 17 مارچ سے احمد رضا غائب ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک اور سماجی کارکن موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ وہ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کو ان سے بھی بات کراتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے اب سماجی کارکن آپ کو ہم نے
یہاں بلایا ہے؟ جی بالکل، مجھے اطلاع ملی تھی ان کے بیٹے جو صاحبزادے ہیں احمد رضا، ان کی مسنگ کا ہمارے پاس آیا تھا کہ جو ہے گزشتہ تقریباً 1 ماہ سے زائد دن گزر گئے ہیں اور اب تک کوئی مطلب کہ ایف آئی آر انہوں نے کہا، جیسا کہ آپ نے ایف آئی آر بھی درج کروائی تھی اور رپورٹ درج کرائی گمشدگی کی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کارروائی جو ہے عمل میں نہیں آئی. نہیں ہے. پولیس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ پولیس بس روزانہ بلاتی ہے اور سارا دن رات کو بٹھا کے 3 بجے یا 4 بجے واپس بھیج دیتی ہے، بھائی کل آنا. بس آج کل کھڑی ہے، کوئی مطلب ایکشن جیسے اٹھانا جی ان کی کل آ نہیں رہی. ہمارا بچہ 1.25 مہینے سے لاپتہ ہے، ابھی تک ہماری آنکھیں باہر آ رہی ہیں، کوئی ہمارا سننے والا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی آپ حوصلہ رکھیں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. اور جیسا کہ ان کی والدہ کا سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے بھی جو ہے اولاد کی جو ہے جی وہ یہی ہوا کہ جیسے خودکشی کرنے کی کوشش آج سے کچھ 7-8 دن پہلے جب پولیس میں واپس گھر آیا تو پوچھتے تھے کیا ہوا، تو کہتے میں کل بھائی ہوگا. اس نے کچھ 3-3:30 بجے کے لگ بھگ 40-42 گولیاں پڑی ہوئی تھی پرانی ٹیبلٹ، وہ اٹھا کے کھا لی تھی. پھر میں نے اپنے بڑے بیٹے کاشف رضا کو بلایا، وہ کاشف رضا آیا، اس کو جناح اسپتال لے گئے. اللہ کیا کہ فوراً ہی ٹریٹمنٹ ہوئی. پھر پولیس والے آئے، بھائی پوچھا بھائی کیا ہوا، اب کہتی ہے تمہاری وجہ سے میں نے یہ کھائے ہیں. یہ بات سامنے واضح طریقے لکھی ہے، نہیں لکھی یہ تو اللہ بہتر جانتے الفلاح والے، کہ صرف بچے کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے کہ جہاں میرا بیٹا نہیں ہے میں بھی نہیں رہوں گی. اور میں بھی اپنے دل سے تہیہ کر چکا ہوں، اگر یتم تک میرا بیٹا نہیں ملتا تو میری امید بھی اس دنیا سے نہ رکھنا. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ حوصلہ رکھیں، رب کی ذات بہت بڑی ہے اور ہم سب بھی آپ کے بچے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں. جلد سے جلد انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے پوری. احمد رضا ابھی جو ہم نے ان سے معلوم کیا، ہمیں بظاہر ان کے کہنے سے یہ لگ رہا ہے کہ پولیس جو ہے اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہی، اور ہم جو ہے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں ایک انفارمیشن سیکرٹری ہونے کے ناطے اپنے جو ادارے کے جو ذمہ داران ہیں اوپر آگے جو ہیں انہیں بھی انفارم کروں گا اس پوری تفصیل سے معلومات سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی درخواست جو ہے ہمارے پاس آ گئی ہے تو لیٹر ہم جاری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایس ایچ او سے بھی بات کریں گے کہ بھئی اس تقریباً مہینہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود جو ہے ان کے بچہ اب تک کم سے کم کہاں ہے، کس حال میں، کوئی ایک تھوڑی بہت تو معلومات ایک فراہم کی جاتی ہے جو کہ کسی قسم کی کوئی تفصیل نہیں. پھر دیکھیں نا، اولاد کے بچھڑنے کے غم سے ماں جو ہے لگتے جگر ظاہر ٹکڑا تھا، انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ مایوس نہ ہوں رب کی ذات سے. یہ ان کا بیٹا تھا احمد رضا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں خدمت امت فاؤنڈیشن کے تحت ایک سماجی کارکن ہونے کی حیثیت سے انفارمیشن سیکرٹری ہونے کا جو میرا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا ان کی. اور ہمارا ادارہ بھی پوری ان کی درخواست آ گئی ہے، ایکسیپٹ ہو گئی ہے. ہم جائیں گے بہت جلدی ایس ایچ او، ایس ایس پی اور تمام جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے پاس جائیں گے. ان کی سنوائی جو ہے کیوں نہیں ہو رہی، کارروائی عمل میں کیوں نہیں لائی جا رہی. اور میں شکر گزار ہوں یہ مشن نیوز کا بھی کہ جو ہے اس طریقے سے انہوں نے ہمیں بھی انفارم کیا اور ہمیں بھی جو ہے بر وقت ساتھ لیا اپنے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا عاشق حسین اس وقت کتنے مایوس ہیں، اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ 30 اپریل تک میں انتظار کر رہا ہوں، اس کے بعد میں بھی خودکشی کرنے کی کوشش کروں گا. تو ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ میں پھر جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے. اتنا مایوس ہو جانا یہ بھی کوئی اچھا نہیں ہوتا. تو میری ریکویسٹ ڈی آئی جی سندھ سے اور ایس ایس پی سے، ایس ایچ او سے، ڈی ایس پی سے، اعلیٰ حکمران سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ ان کو سنا جائے، ان کو دیکھا جائے اور ان کے بیٹے کو جلد سے جلد تلاش کیا جائے. آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے کیمرہ مین قاسم قریشی کے ساتھ. میں کبیر حسین، مشن نیوز، کراچی.